رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وقال تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى في مقام آخر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. وقال تعالى في مقام آخر إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم امرئ بغير حق ليريك دمه. جاہلیت کیا ہے؟ امور جاہلیت کیا ہیں؟ اور اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کیا ہے؟ جاہلیت کہتے ہیں اس دور کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کا تھا، جس میں عقائد، نظریات، اخلاق، کردار، گفتار، سیرت اور صورت عدم علم پر قائم تھی یا عدم اتباع حق پر قائم تھی. اس دور کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو جاہلیت ہے یہ دو قسموں کی ہوتی ہے، ایک جہل مفرد اور ایک جہل مرکب. جہل مفرد یہ ہوتا ہے کہ آپ عدم علم کی بنیاد پر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے اور اس کا تعلق آپ کی ذات کے ساتھ ہے. جاہل مرکب کیا ہے؟ آپ حق کو جان کر جاہلیت کو اپنا کر اور اس باطل کے ساتھ ایسے مضبوط ہو گئے ہیں کہ اس کے حامل بھی ہیں اور دائی بھی ہیں. یہی ٹھیک ہے. لوگ آپ کی وجہ سے اس جہل کے ساتھ وابستہ ہو رہے ہیں. اگر وہ جہل آپ کی ذات سے دوسروں تک منتقل ہو رہا ہے اور ان میں جاہلیت آ رہی ہے، کفر آ رہا ہے، اسلام کی شخصیت اور اسلام کا تعارف مٹ رہا ہے، تو آپ جہل مرکب ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جاہلیت دونوں طرح کا تھا. پوری کی پوری زمین میں جاہلیت تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جاہلیت کا دور ختم ہو گیا. اب اس دور کو آپ کی آمد کے بعد جاہلیت کا دور نہیں کہیں گے، طلوع حق کا دور ہے. اب جاہلیت مطلق ختم ہو چکی ہے، جاہلیت عامہ ختم ہو چکی ہے. اب قیامت تک جاہلیت کی ایک صورت باقی رہے گی اور وہ جاہلیت مخصوصہ ہے. کسی خاص علاقے میں، کسی خاص قوم میں، کسی خاص فرد کے اندر تو جاہلیت ہو سکتی ہے، لیکن روئے زمین پر پورے کی پوری انسانیت جاہلیت کا شکار ہو جائے، وہ دور ختم ہو چکا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے نبی کے بعد نبی کے وارثین کو اس حق کی معرفت اور اس حق کی دعوت کا منصب عطا فرما دیا ہے.
ہر جگہ ایک دو یا مختصر سی جماعت کی شکل میں حق کی پہچان کروانے والے لوگ ہوں گے. یہ جاہلیت کی ایک تعریف ہے. لفظ جاہلیت قرآن کریم میں 4 مقامات پر آیا ہے. اس جاہلیت سے جو جہل ہے، جاہل، جاہلون، یجہلون، یہ الفاظ قرآن کریم میں کئی جگہ پر آئے ہیں، لیکن جاہلیت کی اصطلاح قرآن میں 4 مقامات پر آئی ہے. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ افحکم الجاہلیت یبغون. یہ 4 مقامات ہیں. پہلا مقام تھا منافقین کے بارے میں. اللہ کے بارے میں ان کے دلوں میں، ان کے گمان میں ناحق یہ گمان پیدا ہو چکا تھا جو جاہلیت والا ہے. جاہلیت والا گمان کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی دعوت دینا شروع کی، آپ اور آپ کے ماننے والے شاذ و نادر تھے. کفار یہ سمجھتے تھے ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا اور یہ مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. وہی سوچ مدینہ کے اندر منافقین نے اپنے دماغ میں بٹھا لی. جو سوچ کفار کی تھی کہ یہ چند افراد مٹ جائیں گے، ختم ہو جائے گا، حق کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہی سوچ جب مدینہ کے اندر منافقین نے قائم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرے کی غرض سے ایک خواب کی صورت میں اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر جا رہے تھے. اللہ نے خواب دکھایا کہ آپ عمرہ کریں گے امن کے ساتھ، تو آپ صحابہ کو لے کر چلے. منافقین نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اسلحہ نہیں ہوگا، اور وہاں کفار طاقتور ہیں، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مٹ جائیں گے، ان کا نام نشان ختم ہو جائے گا. بلکہ سورہ فتح میں موجود ہے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ واپس نہیں آئیں گے اب. تو ذہنی اہم آنگی، ذہنی فکر کا ایک ہونا، اللہ نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے. اگر آپ کے اندر ایسی سوچ آ گئی جو کفار کی تھی، جو دور جاہلیت میں لوگ سوچتے تھے، جو نظریہ تھا، اگر یہی سوچ آپ کے اندر آئی تو جاہلیت آپ کے اندر بھی ہے. دوسری قسم، دوسرا مقام، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. جب کفار نے اپنے دلوں میں حمیت کو پیدا کر لیا، جاہلیت والی حمیت. رسول اللہ کا دور آ چکا ہے، دور جاہلیت ختم ہو چکا ہے، لیکن ان کفار نے ابھی بھی وہ دور جاہلیت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی اسے ختم نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ سوچ دیکھیں کفار کی. دور جاہلیت میں تو ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلیت کو ختم کیا ہے. آپ کی آمد کے بعد بھی ان کے دلوں میں ختم نہیں ہوئی، تو فرمایا جاہلیت اب بھی موجود ہے. کیا سوچتی؟ سوچ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ یہ مکہ میں آنا چاہتے ہیں، مدینہ سے عمرے کی غرض سے نہیں آنے دیں گے. کیوں نہیں آنے دیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے آبا و اجداد کو مار دیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خاندان کے لوگوں کا بدر کے اندر خون بہایا تھا. اب ان کی خاندانی غیرت جاگ اٹھی، قبیلے کی غیرت جاگ اٹھی. لات اور عزا کی قسم کھا کر کہا عزت دار ہم لوگ ہیں اور ہم اپنے آبا و اجداد کے خون کے پیاسے لوگوں کو یہاں داخل نہیں ہونے دیں گے. مکہ میں مسجد حرام میں کسی کا داخلہ منع نہیں کیا جا سکتا. مسجد میں آنے دیں گے، اللہ کا گھر ہے،
اور پھر وہ جب حق پر ہے، چاہے آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، حق والے کو اس کا حق دینا، اس کا ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا، یہ عین عدل ہے، چاہے آپ کا مخالف کیوں نہ ہو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم سے تمہاری دشمنی تمہارے اندر یہ چیز پیدا نہ کر دے کہ یہ چونکہ تمہارا دشمن ہے لہذا اس کے ساتھ عدل نہیں کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، مسجد حرام میں آ رہے ہیں جو کسی کی جاگیر نہیں ہے، سب آتے ہیں. لیکن چونکہ یہ تعصب پیدا ہو گیا تھا ان کے اندر، تعصب، یہ جاہلیت ہے، عصبیت، خاندانی غیرت، قبیلے کی غیرت، برادری کی غیرت، آبا و اجداد کی غیرت ان کے اندر جاگ اٹھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، ہم نہیں آنے دیں. حدیبیہ سے جو معاہدہ ہوا واپسی ہوئی. کسی حق والے کا حق تسلیم نہ کرنا، چاہے وہ پارٹی آپ کی مخالفت میں، وہ خاندان آپ کے مخالف ہے، وہ فرد آپ کا مخالف ہے، آپ کا دشمن ہے، لیکن کسی مسئلے میں وہ حق پر ہے، کسی مسئلے میں وہ حق پر ہے، پھر بھی اس کی مدد نہ کرنا، اس کا ساتھ نہ دینا، اس کا حق نہ دینا، یہ جاہلیت ہے. یہ کفار کے دلوں میں جاگتی تھی، یہ کفار کے دلوں میں جاگتی تھی. جس قوم کے اندر، جس پارٹی کے اندر، جس شخص کے اندر یہی سوچ پیدا ہو گئی کہ سامنے والا میرا مخالف ہے لیکن حق پر ہے، میں ساتھ نہیں دوں گا، یہ عصبیت ہے، یہ جاہلیت ہے جو کفار کے اندر تھی. تیسرا مقام، وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی زیب و زینت اختیار نہیں کرنی. عورتیں کیا کرتی تھی؟ بن سنور کر باہر نکلتی تھی، مردوں کے ساتھ اختلاط ہوتا تھا. صنف نازک کو صنف قوی کے ساتھ بہت سارے امور میں تفریق دی گئی ہے. آپ ایک دوسرے کی مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، نہ شکل میں، نہ لباس میں، نہ انداز گفتگو میں، نہ چلنے میں. معاملات جدا جدا ہیں. لیکن جب یہ دونوں صنفیں، مرد عورت کی، عورت مرد کی مشابہت اختیار کرنے لگ جائے تو حدیث میں دونوں پر لعنت ہے. ملعون ہے وہ مرد جو عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، شکل میں کرے، لباس میں کرے، انداز گفتگو میں کرے یا چال چلن میں کرے. اور لعنت ہے اس عورت پر جو گفتگو میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے لباس میں، اپنے چلنے پھرنے میں وہ مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اس عورت پر بھی لعنت ہے. جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. تو فرمایا کہ جاہلیت کی زینت اب اختیار نہیں کرنی. اب تم دور اسلام میں ہو، اسلام میں فرق ہے، اور اللہ رب العزت نے عزت اور شرف سے نوازا ہے، مقام دے کر عورت کو، جو اس کا مقام تھا وہ اسے عطا کیا ہے. اب بھی اگر کوئی عورت جاہلیت کی زیب و زینت اختیار کرتے مرد کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتی ہے، وہ تفریق جو اسلام نے ان دونوں میں رکھی ہے ختم کرتی ہے، تو وہ جتنا بھی پڑھ لے اس کے اندر جاہلیت موجود ہے، وہ جاہلیت سے باہر نہیں آئی. ہاں وہ الگ بات ہے، وہ جاہلیت قدیم تھی، یہ جاہلیت جدید ہے، پڑھی لکھی جاہلیت ہے. یہ چوتھا مقام، افا حکم الجاہلیت یبغون. مدینہ کے اندر بنو نذیر اور بنو قریظہ ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا گیا، آپ نے فیصلہ کر دیا. آپ کے فیصلے پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا تو اللہ نے حکم اتار دیا. لگتا ہے یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ طاقتور کمزور پر غالب ہوتا تھا. قانون کمزور کے لیے ہوتا تھا، طاقتور کے لیے نہیں. فیصلے الگ الگ ہوتے تھے. انہوں نے چاہا کہ ہمارے لیے فیصلہ کچھ اور، ان کے لیے کچھ اور ہونا چاہیے، لیکن اس فیصلے میں یہ چیز نظر نہیں آئی، تحفظات کا اظہار کر دیا تو اللہ نے یہ حکم اتار دیا کہ یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں. اسلام میں عدل ہے، اسلام میں حق کا ساتھ دینا ہے،
چاہے وہ کمزور حق پر ہو یا طاقتور حق پر ہو. کس 4 مقامات ہیں جو آپ کے سامنے آئے. ان 4 مقامات کو پڑھ کر سمجھ کر ایک نقطہ سامنے آتا ہے. وہ نقطہ یہ ہے، جاہلیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک ایسا دور تھا جو علم کے بغیر جیتا اور مرتا تھا، جن کے عقائد میں، کردار میں، وضاقتہ میں، ہر معاملے کے اندر علم نہیں تھا، محض خواہشات پرستی تھی، جس کے جی میں جو آتا وہ کرتا. اور یہ 4 مقامات میں جو چیز ذکر کی گئی وہ در حقیقت ایسی تھی. قیامت تک دور جاہلیت ختم ہو چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی یہ ہے کہ جاہلیت کے کچھ امور کچھ لوگوں میں قیامت تک موجود ہوں گے. پوری زمین پر جاہلیت نہیں آئے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک طائفہ، ایک چھوٹی سی جماعت وہ حق پر رہے گی اور وہ اللہ کی مدد اور نصرت کی ہر دور کے اندر حقدار رہے گی. اللہ ان کی مدد کرتا رہے گا، لیکن وہ چھوٹی سی جماعت ہوگی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر کلی طور پر جاہلیت نہیں ہوگی، لیکن جاہلیت ضرور ہوگی. اب وہ جاہلیت کیا ہے؟ آپ کو اسلامی عقائد سے ہٹ کر ایسے عقائد، ایسے اعمال، ایسے امور جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں وہ اچھے لگنے لگ جائیں. عقیدہ اسلامی نہیں آپ، وہی جو مشرکین کا تھا، وہی جو کفار کا تھا، وہ نظریہ اور عقیدہ پیدا ہو جائے جس کے اندر وہ کفار والا نظریہ اور عقیدہ آ گیا. یہ دور اسلام میں ہو کر بھی جاہلیت کی زندگی گزار رہا ہے، جس کے اندر تعصب پیدا ہو گیا، میری قوم، میری برادری، میرا خاندان. یہ بت جس کے اندر پیدا ہو گیا وہ نمازی ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ پکا مسلمان ہے، وہ موحد ہے، لیکن اگر یہ بت اس کے دل میں آ گیا تو سمجھ لیں یہ شخص اس معاملے کے تعلق سے جاہلیت میں ہے. کتاب و سنت کا فیصلہ اسے سنایا جائے اور اس کی ذات، اس کی برادری، اس کے خاندان، اس کی سوچ، اس کے عقیدے کے خلاف ہے، لیکن کتاب و سنت سے وہ مستنبت ہے، چھوڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ میرے آبا و اجداد، میرے خاندان، میری برادری کے خلاف ہے، میں اس کو نہیں مانتا. دور اسلام میں رہتا ہے لیکن اس زاویے سے اس کے اندر جاہلیت پائی جاتی ہے. حق کا انکار کرتے تھے وہ. عبادات آپ کر رہے ہیں، دور جاہلیت میں بھی عمرہ ہوتا تھا، حج ہوتا تھا، لوگ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہاں جا کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن علم کے بغیر. آج اگر کوئی شخص خوشی کا اظہار کرتا ہے، غمی کا اظہار کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، لیکن علم کے بغیر، کتاب و سنت سے وہ ثابت نہیں ہے، وہ دور اسلام میں رہنے والا جاہلیت کا زندگی کا گزارنے والا شخص ہے. یہ کیونکہ اس کی عبادات، اس کے نظریات، اس کی خوشی غمی علم کے بغیر ہو رہے ہیں. دور جاہلیت کہتے ہیں اسے ہیں جس میں یہ سارے کام عدم علم کی صورت میں ہوتے تھے. دور علم میں، دور اسلام میں اگر وہ کوئی کام کرتا ہے جو علم سے ماورا ہے تو یہ جاہلیت کی زندگی گزارتا ہے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کیا فرمائی تھی. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، آج کا ایک مسلمان بالخصوص نوجوان اپنی شکل و صورت میں، اپنے لباس کے سٹائل میں، اپنے بالوں کی کٹنگ کی سٹائل میں کس کی پیروی کرتا ہے؟ اسلام کی، اسلام کے سپہ سالاروں کی، اسلام کا ہراول طبقہ اس کی، صحابہ کی، محدثین اور ائمہ کی نہیں. اس کے کپڑوں کا اسٹائل وہ ہوگا جو غیر مسلموں کا ہے، بالوں کی کٹی کا اسٹائل وہ ہوگا جو غیر مسلموں کا ہے، اس کی وضاقت وہ ہوگی جو غیر مسلموں کی ہے. مجھے بتائیں عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.
عزت صرف اللہ کے لیے ہے، عزت صرف رسول کے لیے ہے، اور عزت صرف اہل اسلام اور اہل ایمان کے لیے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبصورت قول فرماتے ہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے ہمیں نواز کر عزت بخشی ہے، فمہما ابتغانا العزت لغیرہ اضلنا اللہ، جب بھی ہم کسی بھی وقت کسی بھی دور میں اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کریں گے، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ اسلام میں عزت ہے، اسلامی احکامات میں عزت ہے، اسلامی لباس میں عزت ہے، اسلامی شکل و صورت میں عزت ہے، اسلامی کاروبار میں عزت ہے، اسلامی عقائد میں عزت ہے، اسلامی خوشی میں عزت ہے، اور اسلامی غمی میں عزت ہے۔ جب بھی جس دور میں جس قوم نے جس شخصیت نے اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو عزت کا معیار بنایا، اللہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ پھر کیا فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دوسرا قول سنیں، فرماتے ہیں انتقص ارل اسلام عروتن عروتن، اسلام کا یہ مضبوط کڑا پارا پارا ہو جاتا ہے جب اس کے اندر ایسے شخص پیدا ہو جائیں جو جاہلیت کو جانتے ہی نہیں ہیں، جس کے اندر جاہلیت کا تعارف ہی نہیں ہے۔ جاہلیت تھی کیا، امور جاہلیت تھے کیا، اسلام جیسی عزت آنے کے بعد وہ جاہلیت کے امور ختم کیسے ہوئے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر کوئی اس تفریق کو جانتا ہی نہیں، یہ اسلام کی اس بنیاد کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان ایسے ہیں دعوے میں وہ مسلمان ہیں لیکن جاہلیت کے امور کے مرتکب ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ امور جاہلیت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اگر جانتے ہوتے تو کفر کے دور سے کوئی محبت نہیں کرتا، کفر یا امور سے کوئی محبت نہیں کرتا، دور جاہلیت میں کوئی جینا پسند نہیں کرتا جب اسلام کی نعمت آ چکی، لیکن ان امور سے وابستہ ہے۔ بنیادی وجہ کہ علم ہی نہیں ہے کہ جاہلیت تھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تین قسم کے لوگ، ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، تین قسم کے لوگ اللہ کو انتہائی زیادہ قابل نفرت ہیں۔ اللہ نفرت کرتا ہے تین قسم کے لوگوں سے۔ نمبر ایک، ملحد فی الحرم، حدود حرم کے اندر وہ الحاد کا مرتکب ہوتا ہے، بے دینی۔ اتنے عظیم مقام پر اللہ رب العزت نے اس کو قیام پذیر فرمایا ہے، حرم مکی ہے، حرم مدنی ہے، وہاں وہ رہتا ہے لیکن بے دینی کی زندگی گزارتا ہے، دین سے غافل ہے، دین سے بے خبر ہے۔ جتنا اسے مقام ملا تھا کہ عظیم جگہ پر ہے، اور اتنا ہی اگر وہ دین سے پیچھے ہے تو اتنا ہی اللہ کے ہاں قابل نفرت ہے۔ جس مقام بڑا ہو اور اس مقام کا اگر وہ خیال نہ رکھے تو اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ جیسے یہ حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، دو گزر چکے، یہ محرم والا مہینہ حرمت والا ہے، اس کو اللہ نے احترام دیا، احترام، اور اس احترام کا تقاضا یہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، شرک کر کے، کسی کے حق کو مار کر، یا اپنی ذات کو نقصان پہنچا کر، یہ کسی بھی قسم کا ظلم ہے، اپنی جان پر نہ کرنا ویسا ہی حرام ہے، لیکن یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس معاملے میں ایسا کام نہ کرنا جو خلاف شریعت ہے، کیونکہ اس مہینے کی حرمت بھی پامال کرو گے اور ظلم بھی کرو گے، یہ اللہ کے ہاں تمہیں زیادہ مجرم بنا دے گا۔ دوسرا انسان جو اللہ کے ہاں بہت زیادہ قابل نفرت ہے، مبتغن فی الاسلام سنتن جاہلیہ، دور اسلام میں رہتا ہے لیکن جاہلیت کے طور طریقوں کو تلاش کر کے ان پر عمل پیرا ہو رہا ہے۔ دور اسلام میں ہے لیکن جاہلیت کے امور کو نہیں چھوڑ رہا۔ نہ شکل میں اسلام نظر آتا ہے، نہ لباس میں اسلام نظر آتا ہے، نہ کاروبار میں نظر آتا ہے، نہ سیاست میں نظر آتا ہے، نہ اخلاقیات میں نظر آتا ہے، نہ بندگی میں نظر آتا ہے، نہ کردار میں ہے، نہ ہی عقائد میں ہے۔ اگر یہ انسان دور اسلام میں زندہ ہے، دور اسلام میں زندہ ہے جہاں حق زندہ ہے، حق کی تبلیغ ہوتی ہے، پھر بھی جاہلیت کے امور کے ساتھ وابستہ ہے، چمٹا ہوا ہے، جس سے نفرت کی گئی ہے، جن جیسے لوگوں سے نفرت کی گئی ہے، جن امور سے نفرت کی گئی ہے، تو ایسا انسان اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت ہے۔
تیسرا انسان جو کسی کا ناحق خون بہانے کے در پہ ہے. ناحق چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں، خاندان کے اندر تعصب کی بنیاد پر لڑائیاں، لسانیت کی بنیاد پر لڑائیاں، فرقہ واریت کی بنیاد پر لڑائیاں، علاقائیت کی بنیاد پر لڑائیاں. یہ جاہلیت تھی. اسلام آنے کے بعد ایک بنا دیا گیا ہے. اب خونی رشتہ، اس سے زیادہ رشتہ مضبوط ہے اسلام کا. اسلام نے ایک کر دیا، انما المؤمنون اخوہ. سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، لیکن جو اللہ کے نام پر، اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی بنیاد پر قائم ہوگا، نہ وہ رشتہ دنیا میں ختم ہوگا نہ وہ آخرت میں ختم ہوگا. اتنا مضبوط رشتہ ہے. لیکن یہ شخص دور اسلام میں رہ کر بھی تعصب کی زندگی گزارتا ہے اور یہ عصبیت کا شکار ہوتا ہے، تو جاہلیت کے امور سے وابستہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر کسی کا قتل کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، خون بہا دیتا ہے. یہ جاہلیت ہے. ایسے 3 قسم کے لوگ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قابل نفرت ہیں. خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور خطبہ ہے. ایسی دستاویزات کا یہ خطبہ ہے جو عالمگیر ہیں، عالمگیر. ان میں ایک بیان یہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام جمع ہیں، کیا فرمایا تھا؟ الا وکل شیء من امور الجاہلیت تحت قدمی موضوع. اے لوگوں سن لو، سن لو، ہر وہ چیز جس کا تعلق جاہلیت کے ساتھ تھا، آج میں ان تمام چیزوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں. آج وہ ساری چیزیں جس کا تعلق جاہلیت کے دور کے ساتھ تھا، اپنے قدموں نیچے اسے روند کر ختم کر دیتا ہوں. اور 2 چیزیں آپ نے عملی طور پر ختم کر دی. نمبر 1، آپ نے فرمایا ایک خون جو قبیلہ حذیل اور ایک اور قبیلے کے درمیان جاہلیت میں ایک لڑائی ہوئی تھی، اور وہ باقی تھا انتقام کی، ابھی بھی سوچ اور فکر باقی ہے. آپ نے فرمایا اس خاندان کے خون کو میں معاف کرتا ہوں. اب جاہلیت کے جو بدلے ہیں، جاہلیت کے جو خون ہیں جس کی بنیاد پر تم نے بدلے لینے تھے، ختم ہو چکے. اب کو یہ سوچ پیدا نہ کرے کہ اس نے فلاں عرصے میں میرے خاندان کا ایک فرد قتل کیا تھا، لگا میں نہیں چھوڑوں گا. دوسری فرمایا سود. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص سے سود لینا تھا، پیسے دیتے تھے، سود کے معاملات ابھی چلتے تھے. آپ نے فرمایا عباس نے ابھی اصل رقم لینی ہے، اور اس کے بدلے جو ان کو سود ملتا تھا میں اپنے پاؤں کے نیچے اسے روندتا ہوں. آج کے بعد سود کے معاملات ختم ہو گئے. تو یہاں آپ نے 2 چیزوں کی خبر بھی دے دی جو جاہلیت سے، خاندانی لڑائیاں، قبائلی لڑائیاں، اور دراز سے چلی آ رہی ہیں، جاہلیت ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے تو اس کے بریک لگا دو، خاندانی اختلافات ختم کر دو. دوسری چیز، اگر تمہارے کاروبار کے اندر سود شامل ہو گیا تو سود کا تعلق جاہلیت کے ساتھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرما دیا ہے. اب مسلمان سود کے کاروبار میں ملوث نہیں ہو سکتا. اللہ نے خود فرمایا اگر تم مومن ہو، اب تک جو کر چکے سو کر چکے، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب جو سود باقی رہ چکا اگر اللہ کو مانتے ہو چھوڑ دو اس کو. جامع ترمذی کی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے تعلق سے پیشن گوئی فرمائی، اور چاروں کا تعلق دور جاہلیت کے ساتھ ہے. 4 فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق دور جاہلیت، دور کفر کے ساتھ ہے. لوگ چھوڑیں گے نہیں اسے. کسی نہ کسی طبقے میں، کسی نہ کسی جماعت کے اندر، کسی نہ کسی فرد کے اندر، کسی نہ کسی علاقے میں یہ چیزیں پائی جائیں گی، لوگ نہیں چھوڑیں گے. نمبر 1، الفخر بالاحساب والطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ. نمبر 1، اپنے خاندان پر فخر کرنا. میرا خاندان سید ہے،
قریشی ہے، مغل ہے، راجپوت ہے، گجر ہے، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، تمہاری ذات نیچ ہے اور میری ذات اونچی ہے. فخر کس بات پر ہوتا ہے؟ فخر کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. خوبصورتی، نمبر 2 مال و متاع بہت زیادہ ہے، نمبر 2 منصب اور عہدوں کی تقسیم ہوتی ہے یہاں پر، فنون کی مہارت ہے، فنون کی، اس بنیاد پر ہماری ذات ترقی یافتہ سب سے اعلیٰ ہے. اس بنیاد پر اپنی ذات پر فخر کرنا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. دوسری چیز ہے ول تان بالانساب، جب اپنی ذات پر آپ فخر کریں گے تو لا محالہ کسی کی ذات پر آپ تنقید بھی کریں گے، کیونکہ فخر کے بعد دوسرا جو نتیجہ لازمی نکلتا ہے وہ تحقیر ہے، کسی کی حقارت کریں گے. تمہاری ذات نیچ ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے، کوئی پڑھا لکھا نہیں، کالی شکلیں، غربت کی لکیر میں پسے ہوئے ہو، مزدوری کرتے ہو، روڈ رستوں پر پڑے رہتے ہو، مال و متاع تو ہمارے پاس، حسن و جمال تو ہمارے پاس، فنون کی مہارت تو ہمارے پاس. یہ سوچ ہے، اپنی ذات پر فخر کی اور دوسری کی ذات پر تنقید کی. اگر ہم ذات کی بات کریں تو ابو جہل اور ابو لہب کا تعلق کس سے تھا؟ قریش کے ساتھ. بڑا خاندان ہے، منصب اور عہدے تھے، بڑی مہارت تھی، لیکن اللہ رب العزت نے ایک کو کہا کہ یہ جہل کا مرکب ہے اور دوسرے کے بارے میں کہا یہ جہنم کا شعلہ ہے. اور اس کے مقابلے میں بلال حبشی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ، مصعب بن عمیر، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، جن پر ظلم اور ستم ڈھائے گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حبشی خاندان سے، کالے غلام جو بکتے بکتے آئے تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، لیکن اسلام کی دولت سے اللہ نے وہ مقام دیا. آپ نے فرمایا میں نے جنت میں بلال کو اپنے آگے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے. اسلام میں بڑی عزت تھی ان کی، رسول اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا، اللہ کے ہاں بڑا مقام تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ حجرات میں اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. 3 اصولی باتیں ذکر کی ہیں اس آیت میں. نمبر 1، تم سب کی اصل ایک ہے، وہ کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی رنگت رکھتا ہو، اصل ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلہم من بنی آدم و آدم خلق من تراب. سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے. اصل ایک ہے. دنیا میں کہیں بھی رہتا ہو، کسی بھی منصب پر ہو، سب کی اصل ایک ہے کہ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو فخر کی بات ہی ختم ہو گئی. کس بنیاد پر؟ سارے مٹی سے پیدا ہوئے. نمبر 2، دوسرا اصول یہ ہے، یہ جو قبائل کی تقسیم ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سرائکی ہے، اور یہ پختون ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں ہے، یہ جو تقسیم ہے نا قبائل کی، یہ صرف معرفت کے لیے ہے، صرف معرفت کے لیے، کہ یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ اس قبیلے سے تعلق، یہ زبان بولتا ہے اور یہ زبان بولتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اونچ ذات اور نیچ ذات کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. یہ تفضل کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے. تیسری بات جو اس آیت میں ہے، اور اس آیت میں یہ بات ذکر ہے، اللہ کے ہاں فوقیت کا ایک سبب ضرور ہے، اونچا ہونا اور نیچا ہونا قبیلے اور ذات کی بنیاد پر نہیں ہے. ہاں ایک بنیاد پر ہے، اور وہ کیا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے جو شخص اسلام لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، بندگی کرتا ہے، دین کو دین سمجھتا ہے، اسلام سے تعلق جوڑتا ہے، اسلام جیسی سوچ رکھتا ہے، سیرت اور کردار اپناتا ہے، خوشی اور غمی میں اسلام سے محبت کرتا ہے، عزت اللہ کے ہاں صرف اس کے لیے ہے. اللہ کو پسند کیا ہے؟ ایمان اور عمل. اللہ کو کیا پسند ہے؟ ایمان اور عمل. جس کے اندر ایمان اور عمل ہوگا یہ بھی اللہ کو پسند ہے. جس کے اندر ایمان اور عمل نہیں ہے
وہ کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، اپنے آپ کو سید کہتا ہو، اپنے آپ کو قریشی کہتا ہو، اللہ نے فرمایا یہ ابو جہل ہو سکتا ہے، ابو لہب ہو سکتا ہے، لیکن بلال نہیں ہو سکتا۔ عصبیت ہمارے ملک کے بہت سارے مسئلے میں سب سے بڑا مسئلہ تعصب ہے۔ اب جانتے ہیں تقسیم ہی عصبیت کی بنیاد پر ہے۔ یہ جو لسانی تنظیمیں نکلتی ہیں وہ اسی تقسیم کی وجہ سے۔ نظام ایسا بن چکا ہے، سیاسی پارٹیاں وجود میں آتی ہیں لسانیت کی بنیاد پر، اور ہمارے ملک میں یہ ایک فتنہ اٹھتا رہتا ہے، مسلکی تعصب کی بنیاد، علاقائیت، لسانیت، قومیت کی بنیاد پر یہ فتنے اٹھتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول کا یہ فرمان سن لیں، من دعا بدعوى الجاہلیہ فإنه من جثا جہنم قالوا یا رسول اللہ وإن صام وصلى قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم۔ جس نے جاہلیت کی پکاری، جاہلیت کی پکار یعنی عصبیت کا نعرہ لگایا، آؤ میری قوم، آؤ میرا خاندان، آؤ میری برادری، مدد کرو، میرے ساتھ ظلم ہو گیا، وہ حق اور ناحق دیکھے بغیر قوم کا بندہ ہے، قبیلے کا بندہ ہے، نکل پڑتے ہیں مدد کے لیے۔ جاہلیت کی جس نے پکاری وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ فقتل فقتلۃ الجاہلہ، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کے کفر کی موت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی یہ نعرہ لگاتے ہوئے مر جائے اور وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، تو آپ نے فرمایا چاہے وہ نمازی ہے، چاہے وہ روزے دار ہے، چاہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ جاہلیت کی زندگی گزارتا ہے، اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت ہے۔ ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر ایک صحابی کو اس کی ماں کے اجمی ہونے کا تانا دے دیا، تیری ماں تو اجمی ہے، اور میں نے تھوڑی سی تنقید کر دی۔ بوڑھے ہیں ابو ذر، بڑا مقام ہے اسلام میں ان کا، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس ایک جملے کی وجہ سے کیا فرمایا تھا، اے ابو ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت موجود ہے۔ کہ رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، ابھی بھی جاہلیت ہے؟ فرمایا ہاں، جو تم نے جملہ کہا اس کی وجہ سے تمہارے اندر ابھی بھی جاہلیت موجود ہے۔ خاندانی بت ہمارے اندر موجود ہیں کہ میں نے خاندان کے باہر رشتہ نہیں دینا، خاندان سے باہر رشتہ نہیں لینا، خاندان کے کسی اور فرد کو اپنے قبیلے میں داخل نہیں کرنا، اس سوسائٹی میں نہیں آ سکتا، اس قبرستان میں نہیں آ سکتا۔ یہ جاہلیت ہے، یہ عصبیت ہے، اور پڑھے لکھے نمازی تہجد گزار حاجیوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ کیسے اتحاد آ سکتا ہے؟ کیسے اسلام کی اجتماعیت قائم ہو سکتی ہے؟ یہ جاہلیت ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول اس جلیل القدر صحابی کو کیا فرما رہے ہیں، یہ جو جملہ تم نے کہا ہے، کسی کے خاندان پر، کسی کی ماں پر اجمی ہونے کا تانا لگایا ہے، یہ جاہلیت ہے۔ جلیل القدر صحابہ انصار اور مہاجرین، ایک جنگ میں ایک شخص نے آپس میں لڑائی ہوئی انصار اور مہاجری کی، ایک نے کہا انصار آ جاؤ، دوسرے نے کہا مہاجرین آ جاؤ، میرے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اس نے کہا میرے ساتھ زیادتی، قبیلے کی بنیاد پر آواز دی گئی، حالانکہ یہ دو الفاظ قرآن کریم میں بطور تعارف کے ہیں، لیکن اس کا استعمال غلط ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہو گیا تمہیں، یہ جاہلیت کی پکارنے لگ گئے ہو۔ انہا ممتنا، چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ گندا نعرہ ہے، یہ نجاست والا نعرہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اسلام اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جاہلیت۔ تیسری چیز استسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ آج بھی لوگ موجود ہیں، لکیریں دکھاتے ہیں، اپنے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ستارہ ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ شیطانی ٹولہ میڈیا پر بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ شیطانی ٹولہ اخبارات کی صورت میں آپ کے گھروں میں آتا ہے، یہ شیطانی ٹولہ اپنے مقامات بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ پڑھا لکھا ایک نوجوان، ایک مسلمان مرد عورت ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے معلومات کرواتے ہیں، میرا یہ نام ستاروں کے اعتبار سے بتاؤ، میری شادی کی تاریخ ستاروں کے اعتبار سے بتاؤ، میرا ہفتہ کیسے گزرے گا، میری شاندار شادی کیسے ہوگی۔ جو شخص اس نجومیت میں، اس کاہنیت میں کسی کے پاس جاتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا اس نے انکار کر دیا۔ 40 دن تک اگر اس نے توبہ نہ کی، اللہ رب العزت کی ایک بھی نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ موجود ہیں مسلمان، یہ جاہلیت ہے۔ نیہا،
نوحہ کرنا. سوگ کا تعلق مرد کے ساتھ نہیں ہے. اور سوگ جب کسی کا انتقال ہو یا شہادت ہو، اگر اس کے رشتہ داروں میں خاتون نے سوگ کرنا ہے تو وہ 3 دن کرے گی. صرف بیوی 4 مہینے 10 دن، اور وہ بھی وفات کے فوراً بعد. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ کسی کی وفات ہو گئی تو مار پیٹ، جزا فضا، شور و گل یہ جاری رہتا تھا. اس کو کہتے ہیں نوحہ. مصیبت آئی تو پیٹنا شروع کر دیا. ہر سال سوگ اسلام نہیں ہے. مصیبت آ گئی فوراً بھی رد عمل میں ایسے الفاظ ادا کرنا جس میں اسلام کے منافی امور ہوں، ایسے الفاظ ادا کرنا چاہے میت کی مدح پر ہو لیکن شور و گل کرتے ہوئے، اسلام نے اس کو جاہلیت سے تعبیر کیا ہے. اپنے جسم کو پیٹنے لگ جائیں، اپنا لباس پھاڑنے لگ جائیں، اپنے بال نوچنے لگ جائیں، یہ جاہلیت اور کفر کی زندگی ہے. اسلام کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے، نظر آئیں گے آپ کو، ایسی جماعتیں نظر آئیں گی جس کے اندر یہ خطرناک جاہلیت کی قسم موجود ہوگی. حضرات، عزت اسلام میں ہے اور اسی اسلام کے لیے قربانیاں دی گئی. انبیاء نے بھی دی، صحابہ نے بھی دی، ائمہ نے بھی دی، محدثین نے. ہمیشہ جس کو عزت ملی ہے وہ اسلام کے احکامات کے ساتھ جڑنے سے ہے. جو بھی ذلیل ہوا وہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں اپنے اسلام پر فخر ہونا چاہیے اور اسلامی احکامات پر فخر ہونا چاہیے. جو عقیدہ، جو اخلاق، جو کردار، جو سیرت اور جو صورت اور جو خوشی اور جو غمی اسلام نے دی ہے، اس سے خوبصورت کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اگر ہے تو صرف اسلام میں، اس کے علاوہ جاہلیت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ جاہلیت سے نکل کر اسلام جیسے عزت دار پرچم کے سائے تلے آنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے. جو حسن و جمال اس اسلام میں ہے، جس کو اللہ نے نعمت قرار دیا ہے، اس نعمت کو اپنے اندر پیوست کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرما دے. وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.